السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جاوید ملک صاحب، اہم عسکری تبادلوں کے معاملے پر کیا وزیراعظم ہاؤس اور عام حلقوں کے مابین جو تلخی کی خبریں ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے یا محض یہ پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اب یہ تو خان صاحب، وزیر اعظم ہاؤس یا جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ جو ان میٹنگز میں تھے وہی آپ کو حقیقت بتا سکیں گے، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ موضوع بحث رہا ہے، نہ صرف ہمارے ٹیلی ویژنز پر بلکہ کچھ کالمز میں بھی میں نے دیکھا، اور کچھ ہمارے سوشل میڈیا بالخصوص آج کل ہم دیکھتے ہیں اس پہ کچھ ایسی چیزیں بھی کر دی جاتی ہیں جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جاتی۔ تو میرا پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ ہم اتنے حساس معاملات کو میں تو سمجھتا ہوں نا، اور آپ یقیناً اس سے ایگری کریں گی کہ پاک فوج جو ہے وہ ہر پاکستانی کا فخر ہے، یعنی ہمارے پاک فوج کے جو عسکری، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہر پاکستانی کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم سب کا فخر ہے پاکستان کی فوج۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے یقیناً کہ وہ ایک پیشہ ورانہ ادارہ ہے، اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اس کے اندر ایک یونٹی آف کمانڈ ہے، اور اس کے اندر جو بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں یا تبادلے ہوتے ہیں وہ ایک غیر سیاسی عمل ہے، یعنی یہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ اپوائنٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ اپوائنٹمنٹس یا تبدیلیاں یا تعیناتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاستی اپوائنٹمنٹس ہیں، یعنی ریاستی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون وزیر اعظم ہے، کون صدر ہے، یعنی یہ جو ہمارے لوگ، جب ایک نوجوان پاکستانی اپنی ISSB کا امتحان دینے کے بعد آرمی میں داخل یعنی وہ شامل ہوتا ہے ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ، تو وہاں سے لے کر جب تک وہ جنرل بنتا ہے، کئی جو ہیں وہ صدور یا وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، کیونکہ 15-20 سال لگتے ہیں ان کو وہاں پہنچتے ہوئے۔ تو وہ تو جو کوئی بھی شخص وہاں پہ وزیر اعظم یا صدر ہوگا، اس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص، وہ ان کے لیے قابل احترام ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارے جو یعنی عسکری عہدوں پہ بیٹھنے والے دوست ہیں وہ بھی، یا بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، اب ماشاءاللہ اب تو ہماری میجر جنرل تک ہماری خواتین بھی ہیں ہماری آرمڈ فورسز کے اندر۔ تو یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ غیر سیاسی ہونی چاہیے، ان کو تو بلکہ موضوع بحث بھی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں، لیکن آپ کیا کہیں کہ غیر دانشمندی کہیں، غیر سنجیدہ پن کہیں حکومت کا، کہ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ بحث نہ صرف میڈیا پہ ہو رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک تعیناتی جو تھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈیلے کیا گیا اس معاملے کو۔ لیکن ہم اس پہ کنٹروورسی میں نہیں جاتے، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے لیے نہ جانے کیوں ہر پاکستانی اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بحران در بحران کیوں آ رہے ہیں۔ یعنی کچھ بحران تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ آ جاتے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یقیناً دیکھتی ہوں گی کبھی کبھی کچھ بحران آتے ہیں تو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک متحد قوم بن کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ ایسے بحران ہوتے ہیں جو ہم خود نہیں لے کر آتے، لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھی کچھ ایسے بحران ہوتے ہیں جو ہم خود کریٹ کر دیتے ہیں، یعنی سیلف کریٹڈ کرائسس۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مہارت رکھتی ہے کہ بحرانوں پہ بحران کریٹ کرتی جا رہی ہے، تو غالباً یہ کچھ لوگ مجھ سے ایگری کریں گے لیکن کچھ نہیں بھی کریں گے، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق بہت سارے بحران جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ حکومت کے سیلف کریٹڈ ہیں۔ اب ہم اگر اس کے اوپر ایک بالعموم جائزہ لے لیں تو ایک چیز بہت اہم ہے جس کے اوپر ہم سب کو، چاہے ہم عسکری قوتوں میں ہوں یا ہم سیاسی قوتوں میں ہوں یا ہم ایک میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہوں یا ہم دانشور ہوں یا ہم ایک عام پاکستانی ہوں، کہ اقتدار کا جو حق ہے وہ کس طرح سے متعین ہوتا ہے۔ وہ آئین سے متعین ہوتا ہے۔ آئین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس شخص کے دائرہ اختیار کے اندر کیا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی جو چیز آئین میں لکھی گئی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ وہ بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے بحران جنم لیتے ہیں، خصوصاً جو کہ آئینی بحران ہوتے ہیں یا سیاسی بحران ہوتے ہیں۔ اگر ہم آئین میں بتایا گیا جو راستہ ہے اس پر مان و عمل کریں تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے بحران پیدا نہیں ہوں گے۔ اب اس صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو خیر کہا یہ جا رہا ہے، وہی لوگ، وہی باخبر ذرائع جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وی آر آن دا سیم پیج، وہ جو پیج ہے وہ غالباً بدل چکا ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے یہ وفاقی معاملات ہیں، ان کے اوپر ہم کو کنٹروورشل سٹیٹمنٹس بھی نہیں دینی چاہیے، اور نہیں ایسی کوئی چیز بحران کو پیدا کرنا چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں، بلکہ یقین کی حد تک ہمیں یہ یقین ہے کہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا وہ کہیں اور ہیں، ان کو اس معاملے پر اگر کہیں پہ گلف پیدا ہوئی تھی تو اس کو پر کر لیا جائے، بیکاز یہ ہمارے ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اب رہا سوال یہ کہ بھئی ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس ایسی بھی دیکھی جو کہ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے آئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. تو یقیناً جب آپ ایسی ایک اپرچونٹی کریٹ کریں گے تو اپوزیشن کو تو موقع ملے گا کہ وہ آپ پہ تنقید کرے. تو خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے اپنی، ہم ہمیشہ اس پروگرام میں کہتے ہیں، کبھی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی معاشی ٹیم کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن اب تو ہم ان کو یہ کہنے پہ بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ جو ان کی اہم ترین فیصلہ سازی کرنے میں جو لوگ شامل ہیں، جن کو اکثر بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ کچن کیبنٹ، خان صاحب کو چاہیے کہ اس پر بھی نظر ثانی کریں، جنہوں نے اس طرح کا بحران پیدا کرنے کی طرف ایک پیش قدمی کی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بحران وقتی طور پر ٹل گیا ہے. سر یہ تو وقتی طور پر ٹلا ہے، لیکن مستقبل میں ہم کس طرح ان بحرانوں سے باہر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی اگر فیصلے ہوتے رہیں گے تو پھر کبھی آئینی اور کبھی جو سیاسی بحران ہے وہ تو پیدا ہوتے رہیں گے. دیکھیے اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. دیکھیے اگر ہم اپنے ملک کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں بہت ایک چیز جو بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکا. یعنی بسا اوقات ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے. یعنی مارشل لا ہمارے ملک میں لگے ہیں، چاہے آپ ایوب خان صاحب کے زمانے سے شروع کریں، سکندر مرزا صاحب کے زمانے سے شروع کریں، اس کے بعد آپ آگے آتی ہیں تو ضیاء الحق صاحب کا زمانہ ہے، اس کے بعد آپ آتے ہیں مشرف صاحب کا زمانہ ہے، اور اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انٹرونشن شاید نہیں ہوتی، لیکن کسی حد تک یہ تاثر پایا جاتا ہے عوام کے اندر بھی اور کچھ حلقوں کے اندر بھی کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو سپورٹ حاصل ہے کچھ حلقوں کی، اور غالباً اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز پر بہت واویلا بھی کرتی ہے. آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی ہے، جس پہ انہوں نے بہت ہی سنگین باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جب اپنی باتیں جو کی ہیں جس پہ انہوں نے کسی ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور اس کی جو بیسس ہے وہ ایک جج صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ پٹیشن ماضی میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اس قسم کی پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی ہو، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے اندر ایک پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے. کچھ لوگ اس کو لنک بھی کر رہے ہیں، اور دیکھا ہم نے کہ کچھ میڈیا کے اندر جب بیپس آیا کرتی تھی کچھ ناموں کے، جب کچھ نام لیتے تھے کچھ سیاسی رہنما تو ایک بیپ کر دیتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیپ ہونا بھی بند ہو گیا ہے، اور اب الفاظ یعنی ان ناموں کو بھی ہم سنتے ہیں کچھ ٹیلی ویژن چینلز پر. تو میں تو جب کبھی یہ سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جہاں پر ہمارے ایسے لوگ، ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ غیر سیاسی ہونے ظاہری طور پر ہونے چاہیے، ان کو آپ موضوع بحث بنا لیں. اور اگر موضوع بحث بنایا جا رہا ہے تو کسی عام شخص کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی جماعت کی، ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین رہنما کی طرف سے. تو یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ جس کے ریپرکشنز ہمارے اندرونی سیاست پہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کی بیرون ملک بھی جو باز گشت جاتی ہے وہ کوئی خوش آئین نہیں ہوتی. کیونکہ ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ جب یہ کنٹروورسی جنم لے رہی تھی، کہ یہ بحران جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا تھا ہمارے ملک کی سیاسی منظرنامے پر، تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر امریکہ کی جو انڈر سیکرٹری ہیں، یعنی ان کی وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والی ایک اس ریجن کو جو دیکھتی ہیں، وہ اہلکار وہ بھی دورے پہ تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی پریزنس بھی تھی یعنی اسلام آباد میں. اور آپ جانتی ہیں
کہ بیرون ملک اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت اہم ترین اور یعنی قابل اعتماد جو پبلیکیشنز ہیں دنیا میں، ان میں کہا گیا ہے کہ جب ان سے سوال کچھ اہم ترین لوگوں سے یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں کال ہو رہی یا کیوں بات نہیں ہو رہی، تو آگے سے جو جواب ملا وہ یہ ملا کہ دیکھیں خان صاحب تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے موجودہ صورتحال کے اندر۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یعنی اس سے بات کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بات کرنے کا، تو یہ تاثر کیوں ہے؟ میں یا اپنی جس چیز کو وہ کہہ دیتے کہ ہاں یہ کرنا ہے، اس کو کرنے کے چکر میں نہ تو وہ اپوزیشن کو ساتھ لے رہے ہیں، حکومت میں بھی ہم دیکھا جائے ابھی ریسنٹلی جو چیئرمین نیب کی تقرری ہوئی ہے دوبارہ سے سوری ان کی تقرری بلکہ ان کے جو توسیع مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے اس میں نیب کے اختیارات میں بہت حد تک کمی کی گئی ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو NRO دے دیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں نیب کا ادارہ مضبوط ہوا ہے یا نیب ایک چیئرمین کو اس کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے لیے آپ نے ایک پورے ادارے کو کمزور کر دیا، اس کے اختیارات میں کمی کر دی؟ تو کیا کہیں گے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو ہمارے ملک کے امیر رضا ربانی صاحب ہماری پیپلز پارٹی کے ایک قابل احترام سابق چیئرمین سینٹ ہیں بائی دی وے، وہ ایک قانون دان تو ہیں ہی، قانون دان بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ لیجسلیشن سے بھی ان کا تعلق رہا ہے بیکاز وہ ممبر آف دا سینٹ ہیں، لیکن وہ ملک کے سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، یعنی ان کو پارلیمانی سیاست اور پارلیمانی جو ایک ان کا نو ہاؤ بھی ہے اور قانون سے بھی واقف ہیں، آئین سے بھی واقف ہیں۔ ان کی اگر آپ ٹاک سنیں گی تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی باتوں سے آپ کو یہ بالکل چیز، بلکہ میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ آئندہ ہمارے پروگرام میں ہم ان کو مدعو کریں ضرور ضرور اور ان سے یہ پوچھیں کہ دیکھیے نیب یہ جو حکومت کا کمپلیٹ بیانیہ تھا کہ ہم بلا امتیاز احتساب کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، بلا امتیاز احتساب کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نیب کے اندر پارلیمانی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو آپ بالکل اس سے خارج از اس کی پرویو سے ہی نکال دیں؟ یعنی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ کے قریب ترین لوگ جو ہیں وہ درجے میں آنے والے ہیں تو آپ اس قانون کو بدل دیں، اور اگر آپ نہیں بدل رہے تو پھر آپ کو کوئی کسی قسم کی اگر آپ اس میں رد و بدل نہیں کر رہے تو پھر یہ موضوع بحث کیوں بن چکا ہے؟ آج آپ کے وزراء اور مشیران بیٹھ کر سارے چینلز پر جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ جو بھی کیا ہے یہ مطلب ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اب اگر چیئرمین جو ہیں نیب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کیا 6 مہینے کے لیے ہم ادارے کو خالی چھوڑ دیں؟ اس قسم کی توجیحات جب ہم سنتے ہیں تو یقیناً جو اردو زبان کا ایک لفظ ہے مضحکہ خیز، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز باتیں اگر کوئی سننا چاہے، کہ اگر یہ کچھ جاننا چاہے کہ مضحکہ خیز کا لفظی معنی کیا ہے تو وہ کچھ ہمارے جو مشیران ہیں ان کی پریس کانفرنس سن لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ مضحکہ خیز کیا ہوتا ہے۔ بہت سے وزراء اور بہت سے جو ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جب بات کر کے اپنی یعنی منطق کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر ہنسی نہ آئے تو رونا آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے جو ملاقات کی ہے اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں دوبارہ سے ایک روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے پی ٹی ایم یقیناً یا اپوزیشن ان جنرل اگر ہم بات کریں تو ان کا تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت ریلیونٹ رکھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں سے ایک چیز آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت تو بہت تندرست و توانا ہے، یعنی بات یہ ہو رہی تھی اور یہ سیریس حلقوں میں بات ہو رہی تھی، کوئی یہ فضول قسم کے کلیمز نہیں تھے، یعنی جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ٹرم تو ہماری ہے ہی، اگلی ٹرم بھی ہماری ہوگی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پاناما نامی چیز سامنے آئی اور پھر پی ٹی آئی نے جو ہے اس کا پوری طرح سے اس کو انکیش کیا، اور انکیش کر کے آپ نے دیکھا کہ وہ جو دعوے تھے پی ایم ایل این کے وہ بالکل تحلیل ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ وقت سے پہلے نواز شریف صاحب ہٹے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بس دھکے سے آپ کو
شاہد خاقان عباسی کو لانا پڑا اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جا اور وہ جا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ کہاں گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جناب عمران خان صاحب، نیازی صاحب جو ہے وہ اچانک وزیر اعظم بن گئے۔ ابھی بھی کچھ صورتحال بالکل ویسی ہی ہے، یعنی اگر آپ کچھ ماہ پہلے چلی جائیں تو پی ٹی آئی کہتی تھی، بلکہ ابھی بھی ان کے کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حکومت ہماری ہے، اس کے بعد تو ان کا 10 سال جو ہے وہ خان صاحب نے حکومت کرنی ہے، ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ، اور ہمارا یہ جو 70 سال کے مسائل ہیں یہ ہم 3-4 سال میں حل نہیں کر سکتے۔ یعنی بڑے ہی کانفیڈنس سے بات کرتے تھے ان کے وزراء، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وزیر نہیں ہیں، یعنی وہ کابینہ میں نظر نہیں آتے، لیکن وہ پیچھے سے رہ کے بہت اہم ترین فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہیں، جس میں خان صاحب کے کچھ اہم ترین دوست بھی ہیں۔ اب دیکھیں اگر صورتحال تو یہ جس بحران نے جنم لیا ہے، یا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جنم لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کرے نہ ہو بحران، ہم آلریڈی بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں، تو اب اس سچویشن کا اپوزیشن کس طرح سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ اپوزیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنا جو لاہ عمل طے کریں وہ اس طرح کا کریں کہ ماضی کی طرح ان کو ہوا میں تحلیل نہ ہونا پڑے۔ غالباً آپ کی بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم کیونکہ یہ موضوع ذرا لمبا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو پھر بریک کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، پروگرام چلے گا، مگر یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے دی نیوز آر شو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز آر شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب۔ جاوید ملک صاحب، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک بار مضبوط ہوتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف سے بیان دیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی شور شرابہ، کوئی بیان کچھ سامنے نہیں آ رہا، اپنے ہی اختلافات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایسی سیاسی ہلچل ہوتی ہے تو دوبارہ تو یہ جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم جو ہے ابھی تک کوئی خاص لائحہ عمل یا تو تیار نہیں کر پائی ہے یا پھر پیش نہیں کر پائی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے اپوزیشن تو ہر طرح سے ہر قسم کے حالات کے اندر ان کو ریلیونٹ رہنا ہے ملک کی سیاست میں۔ اگر آپ نے دیکھا جسے آپ کہہ رہی ہیں، یہ تاثر آپ کا غلط نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ان کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غیر فعال سی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی آپس کی جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ عیاں ہو کے سامنے آئے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگوں کی کسی حد تک امیدیں جو اپوزیشن سے انہوں نے باندھی ہوئی تھیں وہ پوری نہیں اتری، اور لوگ نا امید سے ہو گئے، یا متنفر کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ اپنے میعاد پوری کرے گی، اور اس کے بعد یہ تحریکیں وغیرہ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آئیے ہم انتخابات کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی بھی میری ذاتی جو انفارمیشن کہہ سکتے ہیں آپ کو، یا کسی حد تک میری جو گفتگو یا ڈسکشنز ہوتی ہیں مختلف اکابرین سے سیاسی طور پر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا مولانا صاحب ہو، ان کی جو نظریں دراصل وہ آئندہ انتخابات کی طرف ہی ہیں۔ یعنی اگر تحریک چلائی بھی جائے گی، یا ایسی کوئی اگر آپ کو گرمی نظر آئے گی سیاسی ماحول میں، تو اس کا بھی موضوع یہی ہوگا کہ انتخابات کی طرف ملک کو لے کر جایا جائے، کیونکہ دیکھیے اور کیا ہو سکتا ہے، اور تو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے نا، کہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آ کے ملک میں مارشل لاء لگ جائے یا خان صاحب کو برطرف کر کے یہاں پہ کوئی اور قوت آ جائے۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ جو ایک نظام، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ قسم کا نظام ہے، جس میں کسی حد تک کچھ قوتوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی بے ساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ایک حکومت ہے، جس کے اندر ایسے اتحادی ہیں جو کہ وہی چہرے ہیں جو کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے، میں 70 سال نہیں کہتا بیکاز اس میں کچھ نوجوان لوگ بھی ہیں، لیکن یعنی انہی کی فیملیز کو اگر آپ لے لیں تو یہ وہی چہرے ہیں جو آپ کو مختلف ادوار میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ ایسی جماعتیں ہوں جو بالکل ایک دوسرے کی دشمن رہی ہوں گی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں رہے، پھر کاف لیگ میں آئے اور اب پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کو اس قسم کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اس وقت، یہ وہی چہرے ہیں جو ہمیشہ اقتدار میں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ تو موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی، اس کا جو بیانیہ تھا کہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے،
اس نے تو وہیں پہ دم توڑنا شروع کر دیا تھا جب ہم نے دیکھا کہ ان کی کابینہ کے اندر وہی پرانے چہرے بیٹھ گئے ہیں. کیونکہ جب وہ پرانے چہروں کے ساتھ مل کے نیا پاکستان بنانا جو ہے, اس کو آپ کہتے ہیں یہ ایک پیراڈاکس ہے, یعنی یہ آپس میں ہی ایک کلیش ہے. یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر دم توڑ دے کوئی تھیوری, تو یہ وہ تھیوری کا ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نیا پاکستان بنائیں گے, اور نئے پاکستان کو بنانے کے لیے جو ٹیم آپ لے کر آئے ہیں وہ پرانے چہروں کی ہے. تو پھر یہ تو بننا ہی ممکن نہیں تھا. یعنی یہ کوئی راکٹ سائنس ہم نہیں بیان کر رہے, یہ تو ایک بیسک سی بات ہے جو نہ جانے کیوں خان صاحب اور ان کے جو چہیتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی, اور وہ اس کو شوگر کوٹ کر کر کے پیش کرتے رہے. کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ فواد چودھری صاحب مشرف صاحب کے اسپوکس مین رہے اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی رہے, اور کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کی فیملی جو ہے اس کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ تھی, اور کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے. کیا ہم یہ بھول چکے ہیں؟ نہیں, ہم جانتے ہیں یہ سب باتیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گی تو موجودہ صورتحال کے اندر جو یہ حکومت ہے یہ انہی چہروں یا انہی سیاسی اکابرین جن کو خان صاحب خود کہتے ہیں الیکٹیبلز, یعنی یہ بھی ایک ہماری سیاست کا المیہ کہہ لیں یا اس کی ایک خاصیت کہہ لیں کہ ان الیکٹیبلز کے بغیر حکومت سازی تقریباً ناممکن ہو جاتی. سر یہ جو نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ابھی پچھلے مہینے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز میں میں خود جب ایک سروے کے لیے باہر نکلی ہوں, عوام سے بات کی ہے, تو یقین کریں کہ عوام رو پڑے ہیں. لوگوں نے بول کر کہا ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ نیا پاکستان, ہمیں پرانے پاکستان میں لے چلو. اور اب جو یہ 72 گھنٹوں سے سی این جی بند ہے اس کے بعد بھی, بلکہ ہر پل وہ لوگ بھی جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اور وہ بھی جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, پورا پاکستان اس وقت ایک ہی بات کر رہا ہے کہ اسے نیا پاکستان نہیں چاہیے ماں سوائے کپتان صاحب کی ٹیم کے. جی اب دیکھیے وہ ٹیم بھی دیکھیں ٹیم بھی ان کی نہیں ہے نا, اصل میں تو وہ بھی بوروڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر ادھر سے لے کے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہماری ایک ٹیم ہے, کچھ پروڈیوسر ہیں, کچھ ہمارے کنٹینٹ کے اوپر دیکھ کام کر رہے ہیں, کوئی ٹکر بنا رہے ہیں, کوئی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, یا آپ ہمارے اس پروگرام کو اینکر کر رہی ہیں, میں کچھ چھوٹی موٹی بات کر رہا ہوں. تو یہ مل کے ایک ٹیم ورک جو ہے, اگر ہم یہاں سے کسی اور پروگرام کا ایک پروڈیوسر پکڑ لیں, اینکر کہیں اور سے لے آئیں, تو پھر یہ کیسے اس میں ضبط کیسے قائم ہوگا؟ یعنی ایک بے ہنگم سا ہجوم سا بن جائے گا جس کے نتیجے میں غالباً پروگرام کم اور ایک بحث و مباحثہ زیادہ بن جائے گا. بالکل وہی ایگزامپل حکومت کی ہے کہ دیکھیے اگر آپ حکومت سازی کر رہے ہیں, آپ تو خود ایکسپرٹ ہیں ٹیم بنانے کے, تو ٹیم صحیح ہوتی. خیر ہم موضوع کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ دیکھیے اپوزیشن جو ہے اس کو ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب یہ جو ہے جو سسٹم ہائبرڈ نظام جو ہے وہ کسی حد تک اس کے لرزتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دھڑام سے گرنے کو ہے, لیکن اب واضح طور پر یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ یہ نظام زیادہ نہیں چل پائے گا. اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک یہ ریلیف نہ دے پائے, اور ریلیف دینے کے کوئی چانسز نہیں ہے, دور تک کوئی چانسز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی جو اکنامی کے فنڈامنٹلز ہیں, یعنی آپ کی معاشی فنڈامنٹلز وہ ابھی تک درست نہیں ہو پائے. تو اس کے نتیجے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں کوئی یعنی یکے بعد دیگرے میگا پروجیکٹس لگ جائیں گے, یہاں پہ کروڑوں نوکریاں بن جائیں گی, وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے کروڑ نوکریاں دے دی ہیں, لیکن وہ دیکھیے اگر ہم پیپر میں تو اس کو جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم آئین میں ہم کہتے ہیں کہ لکھا ہوا کچھ ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ ایک عام پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بولے گا کہ مجھے نوکری کی تلاش بدستور قائم ہے. اگر انہوں نے دی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اب یہ ہم وہ خلائی مخلوق شاید آ گئی ہے 1 کروڑ کوشش کریں گے کہ ایک دن ہم محترم وزیر صاحب کو مدعو کریں اور ان سے پھر یہ جاننے کی کوشش کریں, ہم ہمارے علم میں اضافہ کر سکیں گے کہ کہاں پہ وہ نوکریاں دی گئی ہیں, اور اگر دی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں دی تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں ذرا تھوڑا جی بالکل. تو رہا سوال اپوزیشن کا, تو اپوزیشن تو اب یہ سمجھ رہی ہے کہ نظام جو ہے وہ کافی حد تک متزلزل ہے, اور اب ان کا یہ ٹائم ہے کہ یہ اپنے آپ کو پوزیشن کریں آئندہ انتخابات کے لیے. اس پی ڈی ایم کے اندر کس حد تک نئی روح پھونکی جا سکتی ہے
میری ذاتی رائے کے مطابق یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این اور پی 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 اس چیز پر بالکل یعنی اگریڈ ہیں تقریباً کہ اس حکومت نے کچھ پرفارم نہیں کیا، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی پریشر کو بدستور قائم رکھیں۔ جہاں پر ان میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ سسٹم کا حصہ رہی ہے، گزشتہ تقریباً یہ 15واں سال ہوگا نا سندھ حکومت کا۔ پہلا تو ان کا وفاقی حکومت کا ٹرم تھا جس میں زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں 5 سال ان کو اور ملے، کچھ میرے خیال میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ اور پھر مراد علی شاہ صاحب کے چیف منسٹر ہوتے، یہ 10 سال ہو گئے آپ کے، اور اب جو یہ ہیں 3 سال، جی تو یہ 13 سال تو ان کو ہو چکے ہیں۔ اب یہ سندھ پہ تو انہی کا راج ہے، اور یہ اس راج کو بدستور قائم رکھنا چاہیں گے کیونکہ ان کی سپورٹ بھی ہے وہاں پہ۔ اور اگر آپ دیکھتی ہیں تو اسپیشلی جو دیہاتی علاقے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایون شہر میں بھی ہوگی کچھ جگہوں پہ، لیکن اس انتخابات میں نہیں نظر آئی پی 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 کی اتنی اسٹرینتھ، تو اس نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر، اس کو گرانے کے اندر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ بالکل استعفے دے کر بالکل اس سے نبرد آزما ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر۔ تو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے پی ایم ایل این کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پی 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 سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جتنا کہ وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا صاحب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں سیکریفائز کرنے کے لیے، اور پی ایم ایل این کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے یعنی جسے کیا کہتے ہیں، ان کے جو 2 بیانیے ہیں، ایک ہوتا ہے مزاحمت اور ایک ہوتا ہے مفاہمت، اس سے باہر نکل کر اگر یہ ایک لاہے عمل تیار کر لیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آپ عوام کی طرف جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ، جیسے آپ نے خود کہا، پرانے پاکستان کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی صورت میں ہی ان کو ملے گا۔ پی ٹی آئی تو ان کو نئے پاکستان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خان صاحب جو کہ یو ٹرنز میں مہارت رکھتے ہیں کہ وہ ایک یو ٹرن لیں اور یہ کہیں کہ نیا نہیں پرانا پاکستان میں بنانے لگا۔ ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یو ٹرن اگر وہ لے لیں تو شاید بہت سے لوگ ان کے اس یو ٹرن میں ان کے ساتھ شامل ہو اور خوش بھی ہو جائیں گے۔ سر یہاں پر ایک اور میں جو ہے وہ موضوع پر بات کرنا چاہوں گی۔ آج صبح ہماری جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو ایک افسوسناک خبر ہم نے سنی ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں وہ وفات کر گئے ہیں۔ سر بات صرف یہ کہ میرے ذہنوں میں صبح سے میرے ذہن میں ایک ہی چیز بار بار کھٹک رہی تھی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ اور بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ میں چاہوں گی کہ آپ چونکہ بہت بار ان سے ملے ہیں، آپ ہمیں پہلے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پایا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ میری خوش قسمتی کہوں گا اس کو، میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور بہت دفعہ ہوئیں۔ بہت ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ دیکھیے بحیثیت انسان تو وہ ایک بہت ہی قابل انسان تھے، اور آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور میں آپ سے ایگری کروں گا کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے اس چینل پہ بیٹھ کے کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے۔ صرف ان کے ساتھ نہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے محسن ہیں۔ خیر وہ پھر کبھی ہم اس پہ بات کر لیں گے، یا اگر ہو سکا تو آج بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دیکھیے یہ وہ وقت تھا جب ہماری ملک کی تاریخ کا ایک بہت سیاہ باب تھا کہ جب ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک 2 لخت ہوا، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ جدا ہو گیا ہم سے، اور آج بنگلہ دیش کی صورت میں وہ دنیا کے ایک ملک کے طور پر سامنے جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اس وقت یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب یورپ میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے، اور ان کو جب یہ واقعہ دیکھا انہوں نے تو ان کو بہت اس سے دکھ ہوا۔ ہر پاکستانی کو ہوا ہوگا، ہم تو اس وقت نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک بہت دلخراش واقعہ تھا۔ تو اس وقت انہوں نے رابطہ کیا ہمارے وزیر اعظم جناب، اس کے بعد یعنی وزیر اعظم بنے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے ہماری ملک کی سیاست کا۔ ان کو بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی ایک اس پہ بھی پورا
پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص ہیں کہ جن کے دور میں ہمارا آئین بنا 73 کا آئین جو ہمارا بنا، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بنانے والے وہ تھے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ وقت تھا جب 71 میں ہمارا ملک ٹوٹا اور ہماری بہت بڑی تعداد میں ہمارے بہادر جوان جو تھے وہ قید میں رہے، قید میں تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو جب آئے ان حالات میں انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو بہادر جوان تھے وہ ریلیز ہوئے. اور اس وقت ہمارے ہاں یعنی 1947 میں ہمارا ملک بنا، 71 تک ہمارے پاس 72 تک کوئی پراپر آئین متفقہ طور پر نہیں بنا. مختلف ادوار میں مختلف، کبھی 1 یونٹ آ گیا، کبھی 51 میں ایوب خان صاحب نے ایک آئین دے دیا اس طرح. لیکن جو ایک اگر آپ یہ کہیں کہ متفقہ آئین وہ بنا وہ ہمارا 1973 میں بنا، اور اس کے اندر تمام لوگوں نے ایگری کیا، اور اس کی یہ سہرا جو ہے یہ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر. خیر، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے ان حالات میں رابطہ کیا ہمارے حکمرانوں سے اور کہا کہ میں یہ دیکھا ہے 71 کا واقعہ اور اس کے بعد دلخراش کیفیت میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں اور اپنے ملک کے ڈیفنس کو، ہماری دفاعی قوت کو ناقابل تسخیر بنا دوں. یہ سینٹیمنٹس تھے جن کو لے کر عبدالقدیر خان صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے، اور پھر یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی. اور اس بنیاد ڈالنے والے اگر ہم یہ کہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو اور یہ ان کے درمیان یہ معاملات طے ہوئے. اور پھر اس کے بعد ہم جب آگے بڑھے اس کی بنیاد پڑی، پھر کرتے کرتے ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، نواز شریف صاحب کا جب دور آیا تو پھر ہم نے اس کو اعلانیہ طور کے اوپر جب ہندوستان نے وہاں پہ بلاسٹ کیا اپنا نیوکلیئر بوم، تو ہم نے اس کو چاغی کے مقام پر آپ جانتی ہیں کہ ہم نے پھر اس کا جواب دیا کہ پاکستان کے تو کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے. پاکستان تو نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جوہری جو ہے وہ جنگ ہو یا ایٹمی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑیں. پاکستان تو اپنی صرف ڈیفنس کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا جو ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ ایٹم بم بنا لے اور ہم جو ہیں اس کے سبارڈینیٹ بن کے رہیں. بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پاکستان ایک غیور عوام ہے. اور اس وقت پھر یہ جو ان کی بنیاد ڈالی گئی تھی وہ آ کے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اس کا اعلان وہ بلاسٹ ہوئے چاغی میں، اور ہم پاکستان ایک دنیا کا جوہری طاقت بن کر اسلامی دنیا کے 57 ممالک میں ایک ملک ہے جو پاکستان ہے. یعنی جو آج ہم سب کا فخر ہے، آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جوہری طاقت ہے، ایٹامک پاور ہے، دنیا کی ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیں آپ ان کو، ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر سمر بھی ہیں اس میں مبارک بند. پھر اس میں تمام لوگ، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اپنے اپنے ادوار میں یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ان کے ساتھ بالکل کام کرتے رہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر بنا اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بھی ہمارا ایک بہت میں کیا کہوں گا کہ افسوسناک مقام ہے، المیہ ہے کہ ہم نے ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ہم نے ان کو ٹیلی ویژن پر پیش کیا اور ان سے کیا کیا کہلوایا. یعنی وہ میں کیا بیان کروں اب آپ کے سامنے. یعنی میں اس وقت ہم سب میڈیا میں تھے، میں ایک بڑے چینل کے ساتھ منسلک تھا اس وقت، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. یعنی آج ہم ان کو محسن کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہم نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا. بالکل سر، میں اسی پر آج کا آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی تجویز بتائیے، کوئی ایسے اقدامات بتائیے کہ ہم اپنے محسنوں کو، جو ہمارے محب وطن لوگ ہیں، ان کو مرنے کے بعد خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے اور مرنے کے بعد ہم انہیں پرچم میں لپیٹیں اور مرنے کے بعد ہم انہیں 21 توپوں کی سلامی دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں جیتے جی وہ عزت اور وہ مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ کوئی تجویز دیں، کوئی صلاح دیں، کوئی مشورہ دیں. آپ کے منہ میں گھی شکر
अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता हमें, और मैं कहां तजवीज किसी को दे सकता हूं, मेरी तजवीज कौन सुनेगा। यहाँ पे सबको पता है, जितने भी लोग हैं वो ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे सिस्टम के अंदर, उनको हम इज्जत, उनका जो उनका वकार है, या जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक हम उनको इज्जत से नहीं देखते। हमारे मुल्क के साबिक सुदूर को देख लें, आप माजी को भूल जाएं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कम से कम 5 साबिक वज़ीर आज़म हैं। गिलानी से शुरू करें आप, यूसुफ रजा गिलानी के साथ वो कैसे ट्रीट करते हैं हम उनको, बिल्कुल। परवेज अशरफ साहब को कैसे ट्रीट करते हैं, सरदार जरदारी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये जो दूसरा अपने थे, क्या नाम इनका, ममनून हुसैन, शायद खाकान अब्बासी साहब को देखें हमने नैब में कभी धक्के खा रहे हैं, कभी किधर। और नवाज शरीफ तो मुल्क में ही नहीं आ सकते, पहले भी मुल्क बदल रहे कुछ अरसे के लिए। बेनजीर भुट्टो, जो मैं समझता हूं हमारे मुल्क की नहीं, इस खित्ते की बल्कि दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत थी। बिल्कुल। मैंने उनके कम से कम 20 इंटरव्यू किए होंगे मेरे प्रोग्राम में। तो वो उनकी शख्सियत जो थी वो हमारे लिए एक काबिल, अगर वो आज होती तो शायद न जाने किस तरह से हमारे मुल्क को ये लीड कर रही होती। उनके साथ क्या हुआ? सही। वो कहते हैं कि आप क्योंकि शेर व शायरी पसंद करती हैं, कि वो कहते हैं कि मैं न जाने क्यों शायद पूरा बोल सकूं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, पूरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बिल्कुल। मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने क्योंकि शायरी से शुरू किया तो मैंने कहा चले मैं भी शेर पे खत्म करता हूं कि मैं किस के हाथों पे अपना लहू तलाश करूं कि पूरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। कोई कमी पेशी हो तो माफ फरमाइएगा। जी। सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम तनकीद करने के बजाय तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, और इसी की एक लड़ी आज का ये प्रोग्राम भी था। डॉक्टर कदीर खान को हम दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते थे और आज भी पेश करते हैं। देखिए जी, हर काम में अल्लाह पाक की मसलहत होती है। गैर एलानिया नज़रबंदी के बाद बिलाखिर आज वो दायमी आज़ादी हासिल कर चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें रहमत में, अपनी रहमतों के साए में रखे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान शहज़ादी कमल को। दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।